خصوص انداز سے ذکر آل محمد سے آپ کے دلوں کو مستفید کرے. ان کی آمد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. سارے احباب یکجا ہو کے بلند ترین درود بھیج دیجئے محمد و اہل بیت محمد ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل بگفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت محمد. میں جانتا ہوں کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. مولا بلند ترین صلوات پڑھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفۃ انہا غیر الموصوف، وهو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بر محمد وأهل بيت اعزائے گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے بھی مانوس اور غیر مانوس چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. حضرات گرامی سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیت مبارکہ چونکہ اعلان عصمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس لیے آج کی گفتگو کا دائرہ یہ ہے کہ ایک معصوم کی ضرورت کیوں ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. ایک معصوم کی ضرورت کیوں ہے؟ خداوند عالم نے انبیاء کے بعد ائمہ کو صاحب عصمت کیوں پیدا کیا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آیت بھیجتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. جب بھی خداوند عالم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آیت بھیجتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، آیت تمہیں بھیجتا ہے؟ نہیں، آیت پہلے آتی ہے محمد مصطفیٰ پر. توجہ ہے، محمد مصطفیٰ تم سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ حکم دیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو جو آیت کو ادھر سے لے اس کا حافظہ اتنا طاقتور ہو کہ جو اس سے کہا گیا اسے ویسا یاد رکھے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، بھئی وہ ویسا یاد رکھے جیسا اسے کہا گیا، اور تمہیں منو ان ویسا بتائے جیسا اسے کہا گیا. یعنی ذرہ برابر کمی کجی نہ آئے. اس ذرہ برابر کمی کجی جس میں نہ رکھی ہو اسے معصوم کہتے ہیں. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. جس میں ذرہ برابر کمی نہ رکھی ہو وہ پیغام کو لے اور تمہیں ویسا پہنچا جائے. خدا کی قسم تم میری کجمج بیانیوں کو سننے کے عادی ہو، اس لیے ایک بریک نقطہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے سارے دوست تشریف فرمائے میرے سامنے. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بھئی ذات احدیت نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ احد ہے. بھئی توجہ، اپنے حبیب سے کہا کہہ دے اللہ ایک ہے، احد ہے. یعنی احد ایسا ایک ہوتا ہے جس کا نصف بھی نہ ہو. توجہ ہے یار سارے صاحب. ایک
نصف ہو اور احد وہ ہوتا ہے جس کا نصف بھی نہ ہو. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے. ذاکر اہل بیت دلاور حسین صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو بہت زیادہ طوالت نہیں ہے. آپ گفتگو میں یقیناً آپ سے یہ بھی مخاطب ہوں گے تو بس میرے چند ایک معروضات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھ لیجیے سارے بار. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ یعنی جب وہ پیغام لے رہا ہو تو وہ من و ان تم تک پہنچا دے. یہ ہے معصوم. توجہ. اس نے کہا قل هو اللہ احد. حبیب ان سے کہہ دے کہ اللہ احد ہے. توجہ رکھنا اس جملے پہ جو میں کہنے لگا ہوں. بھائی دیکھیے اگر میں اپنے کسی خاص آدمی سے کہوں کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. توجہ رکھنا بڑا باریک سا نقطہ ہے اور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. کل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دے. توجہ ہے. کل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دے. اگر میں اپنے کسی خاص آدمی سے کہوں بھائی انہیں کہہ دو کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. اچھا جب وہ جس کی مجلس نہیں پڑھنی جب اس سے بات کرے گا تو کیا کہے گا اس سے؟ وہ کہے گا کہ بھائی مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. یہ جو کہہ دو ہے یہ تو میں نے صرف اس سے کہا تھا تاکہ وہ دوسروں کو کہہ دے. اب ان سے وہ اس طرح تو نہیں جا کے کہے گا میں نے اسے کہا تھا کہہ دو کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. اب جا کے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہہ دو وہ مجلس نہیں پڑھ سکتے. نہیں محسوس کر رہے آپ ابھی تک بات کو. وہ جا کے یہ تو نہیں کہے گا کہ کہہ دو کہ وہ مجلس نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے کہا کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. محمد اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ ایک ہے تو کافی نہیں تھا. لیکن قرآن میں جو لفظ کل ہے محمد نے وہ بھی ویسا بتایا جو اللہ نے اسے ویسا کہا تھا. ایسا امین رسول ہے کہ کل کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا. توجہ ہے سارے صاحبان. یہ مقام عصمت ہے. توجہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے. ماشاءاللہ جی. توجہ رکھیے گا میری طرف. اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا کسی شخص کا نہیں اللہ کا ارادہ ہے. بے شک ماشاءاللہ. کہ اہل بیت کو رجس اہل بیت سے دور رکھے. اللہ کا ارادہ ہے. توجہ رکھنا میرے دوستو. بس گفتگو بہت طوالت نہیں اختیار کرے گی. اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھیں. اچھا سوال کرنے والے ہم سے ایک سوال بھی کرتے ہیں. میں ذاکر آغا دلاور صاحب کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علی بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بلا فصل ہے اور اللہ نے انہیں بنایا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہنے لگے کیا اللہ کا ارادہ تھا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہوں تو کیا اللہ اپنے ارادے میں اتنا کامل بھی نہیں ہے کہ کوئی اور بن جائے؟ اللہ اس سوال کی ڈیپتھ کو محسوس کر رہے ہیں. اس سوال کی گہرائی کو محسوس کر رہے ہیں. بھائی اب اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب. اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے. اللہ کا ارادہ تھا کہ علی ہی سب کا مولا ہو تو کہنے لگے اب اللہ اپنے ارادے میں اتنا کامل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بننے دے. توجہ رکھنا اپنے جملے پہ. بھائی کیا اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ سارے نماز پڑھیں؟ توجہ رکھنا. بس میں معاملہ حل کرنے لگا ہوں. کیا اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ سارے نماز پڑھیں؟ توجہ ہے. کیا اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ سارے روزہ رکھیں؟ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. یعنی پتا چلا جب وہ ہدایت کر رہا ہوتا تو پھر زبردستی نہیں کرتا. اللہ نے کہا نماز پڑھو لیکن سر پکڑ کر سجدے میں نہیں رکھتا. بات تو میں نے کہی جو میں نے کرنی تھی. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. اللہ نے کہا نماز پڑھو. توجہ ہے. لیکن سر پکڑ کر سجدے میں نہیں رکھتا. یعنی اگر پڑھنی ہے تو اپنی چاہت سے پڑھو. اللہ اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اگر پڑھنی ہے تو اپنی چاہت سے پڑھو. دیکھو ارادے کی دو قسمیں ہیں. میں تمہیں بتا کے تم سے اجازت لوں گا. بھائی کیا ارادے کی دو قسمیں ہیں اللہ کی بارگاہ. ایک ہوتا ہے ارادہ تقوینی, ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی.
توجہ، بس گفتگو تمام ہو جائے گی، مجھے کسی خاص منزل پہ لانا ہے آپ کو۔ بھئی دیکھیے، اب یہ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ ایک ارادہ ہے کہ اللہ کائنات بنائے، تو جب وہ تکوینیات میں ارادہ کرے گا، بس کن کہے گا فوراً فیکون ہو جائے گا، توجہ ہے۔ اور جب تشریعات میں ارادہ کرے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو وہ چاہت پہ چھوڑ دے گا، ارادہ رکھتا ہے لیکن تمہاری چاہت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب کائنات تخلیق کرنے میں ارادہ کرتا ہے تو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، لیکن جو تشریعات میں ارادہ کرتا ہے، جب وہ حکم کرتا ہے تو تمہاری محبت پہ چھوڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علی کی مولایت کا ارادہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تکوینیات میں ہے یا تشریعات میں ہے؟ توجہ، بھئی یہ ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ کر دے آدم کو، اللہ اکبر، اللہ نے کہا سجدہ کر دے آدم کو، کہنے لگا نہیں کروں گا، توجہ، کہنے لگا، اللہ نے کیا کہا؟ کہا نکل جا میری درگاہ سے۔ اچھا، کسی کو سزا دینے سے پہلے پوچھ تو لینا چاہیے نا کہ بھئی اس کا قصور کیا ہے، وہ کیوں نہیں مان رہا؟ اللہ نے بھی پہلے پوچھ لیا شیطان سے، کہنے لگے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں منع کیا کہ اس کو سجدہ نہیں کرنا؟ تو اس نے اپنا لاجک پیش کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ نے اس کا لاجک سنا۔ آپ گندم کا ایک دانہ لیں اور آگ میں پھینک دیں، جل جائے گا نا؟ اچھا، وہی دانہ آپ لیں اور زمین میں پھینک دیں، مٹی میں پھینک دیں، نیا سٹا نکل آئے گا نا؟ اللہ کو اس کا لاجک پسند نہیں آیا، کہا نکل جا میری درگاہ سے۔ توجہ ہے، پہلے سن لیا پھر نکال دیا، اور اس کا لاجک کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ شیطان کا پہلا قصور یہ ہے کہ وہ تراب سے انکار کر رہا تھا۔ شیطان کا پہلا قصور یہ ہے کہ وہ تراب سے انکار کر رہا تھا۔ اب یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، تاریخوں میں تم نے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی یہ اصول کہیں چھوڑا نہیں، نہ اللہ نے نہ محمد مصطفیٰ نے۔ جو تراب سے انکار کرتا ہے اسے اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، اور جو ابو تراب سے انکار کرتا ہے اسے محمد محفل سے اٹھا دیتا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ پتہ کیسے چلے کہ علی کی مولایت کو کہاں رکھا؟ توجہ، کہا سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا، کہا نکل جا میری درگاہ سے۔ فوراً سزا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ سزا دے گا۔ آپ نے واجب چھوڑا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا فوراً دے دے گا؟ نہیں، بروز حشر بات ہوگی۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ بھئی حشر میں بات ہوگی۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا فوراً سزا دے دے گا؟ نہیں، حشر میں بات ہوگی۔ یعنی اگر ان اعمال میں سے کوئی رہ گیا تو فوراً سزا نہیں ہے، لیکن خالصتاً اگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا جائے فوراً سزا، نکل جا میری درگاہ سے۔ یار توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ فوراً سزا، نکل جا میری درگاہ سے۔ پتا کیسے چلے کہ علی کی حیثیت کیا ہے؟ علی خلیفۃ اللہ بنا کیسے؟ جب علی کی مولایت کا انکار کیا۔ توجہ، حارث ابن نعمان فہری نے تو کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا اور اس کے سر میں لگا، غرق ہو گیا۔ فوراً سزا۔ یار نہیں سمجھ رہے میری بات کو، نمائش کرنا چاہتا ہوں۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا یاد۔ اور یہ جو انما ہے نا، انما جانتے ہیں آپ کلمہ حسر ہے، جس آیت کے آغاز میں لفظ انما لگ جاتا تو اس کے تراجم کو شروع ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کلمہ حسر ہے، انما کے بعد جن شخصیات کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک دائرے میں بند ہوتی ہے۔ توجہ رکھنا بھائی، ذات احدیت نے قرآن حکیم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور یہ بت پرستی جو ہے نا، یہ رجس ہے۔
توجہ رکھنا، یہ رچ ہے، اور سٹارٹ میں کیا لگایا؟ انما، اور اس کے بعد جتنی چیزیں ڈسکس ہوں گی اس حصار کے بعد اس کے معنی کیا ہے کہ رچ اور بھی چیزیں ہیں لیکن جیسی یہ ہے ویسی کوئی نہیں۔ انما کا ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ رکھنا بھائی، رچ چیزیں اور بھی ہیں لیکن انما یعنی جیسی یہ ہے ویسی کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، اور آغاز میں لگایا انما، یعنی ولی اور بھی ہیں، جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ توجہ رکھنا، اب کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب، بعد اور بھی دنیا میں چیزیں ہوں گی، جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ توجہ میں جملے کے قریب آ گیا۔ ایک ایسی آیت جسے مسلمانوں نے اپنے گلے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بشر 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ اور جہاں انما لگ جائے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ نے انما لگا کے بتایا محمد بشر ہو سکتا ہے لیکن اس جیسا کوئی اور بشر نہیں۔ اور جو ہے سارے صاحبان فکر، بس ذاکر صاحب میرے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے اور ابھی مجھے 5 منٹ ہوئے تھے۔ اب میں بہت زیادہ ویٹ کروانے کا تو بالکل عادی نہیں، ان چکروں میں تو کوئی جلسہ نہیں پڑا میں نے اسی لیے تو، لیکن بس 1-2 معروضات اور پھر آپ سے اجازت۔ دیکھیں آیت تطہیر کا اترنا، ایک بات اور یاد رکھنے کی، ایک سوال اور ہے۔ آیت جب اتری اللہ نے ان کی عصمت کا اعلان کیا، اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا اعلان طہارت سے پہلے یہ پاک نہیں تھے؟ توجہ ہے، جب یہ آیت اتری کیا اس سے پہلے یہ پاک نہیں تھے؟ کیا تھے نا؟ دیکھیے پاک ہونا اور ہوتا ہے، پاکیزگی کا اعلان کرنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، حبیب ان سے کہہ دے اللہ احد ہے۔ کیا اس آیت آنے سے پہلے اللہ احد نہیں؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر، کیا ان کے آنے سے، بھائی اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ ایک نہیں؟ ایک ہی ہے۔ اللہ کا ایک ہونا اور ہوتا ہے، اعلان توحید ہونا اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، بس میرے دوستو میرے عزیزو، یہ آیت اس وقت اتری جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے۔ بس آخری باتوں میں تصور کیجئے گا اسے، لیکن یہ ایک ایسا باریک نقطہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے۔ جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے اور منزل کچھ ایسی عجیب ہے کہ آپ جانتے ہیں حدیث قصہ کے حوالے سے امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو بی بی نے کہا ہاں تمہارے نانا تشریف فرما ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے نبوت کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے۔ مجھے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی، کہا ہاں بیٹا تشریف فرما ہے۔ اچھا گئے اور کہا نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تشریف لے گئے۔ امام حسین تشریف لائے، کہا اماں مجھے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی، کہا ہاں بیٹا تمہارے نانا تشریف فرما ہیں۔ حسین آئے، کہنے لگے نانا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اچھا پہلے اجازت لی نا، توجہ رکھنا، اجازت لی نا پہلے۔ اچھا یہ بچہ جو کہہ رہے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، اور پھر چلے بھی گئے۔ اچھا یہی بچہ جب مسجد میں نمازیوں کو کراس کر کے جا کے پشت پہ بیٹھا تھا تب تو نہیں پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ پشت پہ آ جاؤں؟ بھائی کوئی تو خاص بات ہوگی نا، توجہ رکھنا۔ جب نمازیوں کو کراس کیا، نماز میں تھے رسول خدا اور جا کے پشت پہ بیٹھ گیا، تب تو نہیں پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ پشت پہ بیٹھ جاؤں؟ حالانکہ پشت پہ بیٹھنا بڑا کام ہے چادر کے نیچے آنے سے، تو یہ کیوں نہیں پوچھ رہا؟ ویسے پشت پہ بیٹھ گیا لیکن چادر کے نیچے آنے سے پہلے پوچھ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہے۔ حسن کہہ رہے مجھے اجازت ہے کہ آ جاؤں، حسین کہہ رہے مجھے اجازت ہے کہ آ جاؤں۔ اندر تشریف لے گئے، آیت تطہیر اتر آئی، یعنی مورخ یاد رکھے، کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ
بس میرے دوست آیت تب اتری جب پانچوں چادر کے نیچے آئے، اور یہ آیت اتری شہزادی کے گھر، ایسا ہی ہے نا، قصداً آخری ہوگا، ذرا اسے بھی محسوس کر لیجیے۔ رسول خدا دیگر ازواج کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، جناب ام سلمہ کے ہاں کبھی تشریف لے کے جاتے ہیں، لیکن بی بی کا قول بھی ہے نا حدیث قصہ میں کہ ایک روز میرے بابا رسول اللہ تشریف لائے، ایسا ہی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ایک روز تشریف لائے۔ اچھا جب چادر کے نیچے آ گئے آیت تطہیر اتر آئی، کس کے گھر اتری؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر۔ یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ اچھا بھائی، اگر رسول خدا کسی زوجہ کے گھر ہوتے وہاں بھی تو اللہ اہتمام کر سکتا تھا نا کہ آیت اترے۔ محسوس کیجئے گا، بس آخری بات ہے بھائی، وہاں بھی کوئی اہتمام کر دیتا، وہ خداوند عالم ہے، جہاں چاہے قرآن کی آیت اتار دے۔ لیکن محمد مصطفیٰ تشریف لائے شہزادی کونین کے گھر، بیٹی چادر میں آئی، یعنی ازواج کے گھر چھوڑ کر آج بیٹی کے گھر آئے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، ازواج کے گھر چھوڑ کے آج بیٹی کے گھر آئے، سب کو چادر کے نیچے لیا، آیت تطہیر اتری، تو میں کہوں یا رسول اللہ یہ آیت تو کسی اور کے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ بیٹی کے گھر آج خصوصیت کے ساتھ کیوں اتری ہے؟ بھئی اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے، بیٹی آئی، داماد آیا، نواسے آئے، آیت اتر آئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج خصوصی اہتمام کیوں ہے کہ شہزادی کے گھر آیت کیوں اتر رہی ہے؟ آپ کسی زوجہ کے گھر کیوں نہیں رکے؟ کہنے لگے کسی زوجہ کے گھر ہوتا تو لوگ اہل بیت میں کسی اور کو بھی داخل کرتے ہیں۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، پہلے بھی بہت دائرہ کھلا کیا ہوا ہے لوگوں نے اہل بیت کا، پیغمبر نے اس دائرے کو مخصوص کیا، بیٹی کے گھر آئے، پھر کہہ رہا ہوں بیٹی کے گھر آئے، بیٹی کے گھر آئے، چونکہ بیٹی نواسوں اور داماد کو چادر کے نیچے لیا پھر آئے تطہیر اتری نا۔ اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی بھی ہوتی اسے بھی آواز دیتے۔ جو ہے سارے صاحب، بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ خاندان تطہیر جتنا فضائل میں بلند ہے اتنا مسائل میں بلند ہے۔ بس ایک جملہ، بہت زیادہ وقت لیا میں نے آپ سے، پھر آپ سے مفصل خطاب مسائل کا بھی ہوگا ان کا۔ مجھے جملہ کہنا ہے جناب مسلم بن عقیل کے لیے، اور آپ کے جملے شاید ان کے شہزادے ہیں۔ بس وہ 18,000 نمازی جو کوفے میں جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، جیسے جیسے نمازوں کے اوقات گزر رہے تھے وہ لوگ جا رہے تھے۔ فجر کے وقت تعداد کچھ اور تھی، ظہرین کے وقت تعداد کچھ اور تھی، اور جب مغرب کا وقت ہوا اور جناب مسلم نے نماز کو ختم کیا تو دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، تم نے ہائے کی گریا ہو گیا۔ بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، جب دیکھا نا کوئی نمازی نہیں ہے، جناب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر آئے، رات کے اندھیرا چھانے کا انتظار کیا۔ اب کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم بن عقیل نکلے۔ اب جملے پہ یقین کریں گے کہ جناب مسلم بن عقیل بھوک میں بھی تھے، پیاس میں بھی تھے، اور آل محمد کی ہمیشہ تہذیب رہی ہے کہ امام حسین کی وہ اولاد جنہوں نے پیاس کاٹی ہے انہوں نے پانی کا مطالبہ تو کیا ہے لیکن کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن وہ جناب مسلم بن عقیل ایک گھر کے قریب آئے، دق الباب کیا، ایک عورت باہر آئی، اس کا نام ہے توبہ۔ یہ آل محمد کے ساتھ جڑ جانے کا شرف ہے کہ آج میں منبر حسین سے اس عورت کا نام لے رہا ہوں۔ توبہ نے دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ کہا دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں کوفے کے،
حالات کیوں اچھے نہیں؟ کہنے لگی کہ یہاں حسین کا ایک سفیر آیا ہوا ہے اور پوری فوجیں اس کی جان کے طرف ہے، تو تم پردیسی واپس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ اس پردیسی نے کہا ہاں میں وہی مسلم ہوں جو حسین کا سفیر ہوں، چاہنے والی تھی امام حسین کی، اندر آنے کو کہا۔ بس اختصار کے ساتھ اس بی بی نے جناب مسلم کے سامنے کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا۔ بس ایک جملہ برداشت کیجئے گا، جناب مسلم نے کھانے کا ایک نوالا لیا، جب منہ کی طرف بڑھایا نا تو اس کھانے کے نوالے کو وہاں روک لیا۔ جب روک لیا نا جناب مسلم بن عقیل نے تو اس عورت نے غیرت مندانہ جملہ کہا، کہنے کا میں بنی ہاشم کو جانتی ہوں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن تو کیسا مرد ہے کہ موت کے خوف سے کھانا تک تیرے حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ اس نے کہا بڑھیا میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ ڈالا ہے کہ اپنی مستورات کو لے کے آ جاؤ، کوفے کے حالات تمہارے لیے بڑے سازگار ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا مولا اپنی بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ نکل چکا ہوگا، میرا مولا مستورات کے ساتھ نکل چکا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا میں یہ بھی سوچ رہا ہوں جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے چاند جیسے دو بیٹے میرے ساتھ تھے۔ اجرک من اللہ۔ بس آخری جملہ، بس سپاہی آئے، جناب مسلم قید ہوئے، دیر تک لڑے، لیکن جب گرفتار کر لیے گئے دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائے گئے، ایک مرتبہ جب یہ منظر تھا نا کہ وہ سر قلم کرتے جناب مسلم بن عقیل کا، یہ منظر جب آیا نا سامنے تو حسین کرسی سے اٹھے۔ حسین موجود تو نہیں ہے نا وہاں، لیکن کرسی سے اٹھ کے ایک دفعہ کوفے کی طرف نظر کی، پھر کرسی پہ بیٹھے، پھر کوفے کی طرف نظر کی، پھر کرسی پہ بیٹھے، قریب جناب عباس بیٹھے تھے۔ کہا مولا آپ پریشان کیوں ہیں؟ بس مجھے وجہ بتا دیجئے۔ کہا تجھے واسطہ ہے اپنی اماں کا، مجھے وجہ بتا دے۔ کہا ہمارا مسلم شہید کیا جا رہا ہے۔ کہا پھر ایک کام کیجئے، مجھے وہ آخری منظر کو دکھلا دیجئے کہ جب مسلم کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ جناب عباس کو جب وہ منظر دکھایا گیا، ایک مرتبہ تڑپے، کہا اے صاحب اجاز امام اب مجھے اجازت دے دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ کہا عباس کیا کرے گا؟ جا کے لڑے گا؟ کیا بدلہ لے گا؟ کہا نہیں مولا، اگر یہ اجازت نہیں ہے تو اتنی تو اجازت دے دے کہ دارالعمارہ کی چھت کے نیچے جاؤں اور مسلم کا سر زمین پہ نہ گرنے دوں۔ حسین نے کہا سر کی طرف مت دیکھ، ایک دفعہ نیچے بھی تو دیکھ، میری اماں مسلم کا سر لینے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الأعداء۔